ذرا ایک مسجد میں جانا ہوا تو امام واقف تھا, اس نے کہا وہ نماز پڑھا لو. میں نے کہا کہاں؟ کہا یہاں. میں نے کہا میں کلب میں نماز نہیں پڑھاتا. کہتے ہیں کلب نہیں مسجد ہے. میں نے کہا مسجد کے دریا ساری صف ننگے سروں سے پہن پتلون سے بھری ہوئی ہے, یہ مسجد ایسی ہوتی؟ لوگوں نے اس کو کہا وہ گلشن والا بول گیا آج ہمارے پیچھے یہاں آ گیا. یہ لوگوں میں عقل والے ہوتے. ایک نے کہا حضرت آئندہ کا وعدہ کرتے, ابھی بہت مشکل ہے, آج آپ پڑھا لے ہمارے لیے, وعدہ کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے نماز پڑھا لی. جب 20 دن پورے ہو گئے میں نے منصور سے کہا گاڑی کھولو, اسی جگہ چلو. سیدھا اس وقت پہنچ گیا جماعت سے 10 منٹ پہلے. میں نے لوگوں کو دیکھا, میں نے شکریہ ادا کیا. میں نے کہا دوستو میں نے تو آپ کے لیے دین کے لیے کہا ہے, میں ممنون شکر گزار. انہوں نے کہا نہیں ہمیں اس طرح نہیں بتایا گیا تھا. کوئی چروان ادا نلخان ادا, لوگوں کو تو بگاڑا تم نے, جھگڑے کی ضرورت نہیں, فساد نہ کرو, اتنا کہو. بھائیو 5 اوپر کر لے, مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے 5 رکھنا بے ادبی ہے. سر ڈھکنا سنت طریقہ ہے. کبھی اعلان کرو جس طرح کپڑے ہم نے پہنے ہمارا سر زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے تاج موجود ہو, اگر پگڑی نہیں تو ٹوپی تو ہو. کبھی یہ اعلان کرو بھائیو ضرورت کے لیے مسجد کی صاف ستھری دھلی دھلائی ٹوپی سر پر رکھنا جائز ہے. کبھی یہ اعلان کرو کہ سر ڈھک کے نماز پڑھنا ننگے سر پڑھنے سے 1000 درجے افضل ہے. کبھی یہ اعلان کرو کہ جو بغیر کسی وجہ کے سر ننگا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے عادی بنتے ہیں, اندیشہ ہے کہ اجر و ثواب میں فرق نہ آئے. یہ آپ کو کام کرنا ہے, یہ جان کا پانی ہے, نہ سے آسان کار ہے. دنیا جگڑے فسادات شروع کر. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ انداز کم درجے کا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسلوب بیان میں کمی, آپ اچھا کریں. اللہ نے آپ کو بھی کتاب و حکمت کا علم دیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آپ تشریف فرمائے, صحابہ بیٹھے ہوئے, ایک اعرابی آئے اور آتے ہی مسجد نبوی میں پیشاب شروع کر دیا. صحابہ اٹھنے لگا, آپ نے کہا نا لا تضربوہ ولا تضربوہ, نہیں نہ مارو نہ پیٹو نہ ڈانٹو, چھوڑو. جب وہ فارغ ہو گیا آپ نے بلایا, آپ نے کہا یہ مسجد ہے, تلاوت کے لیے ہے, نماز کے لیے ہے, اللہ کی یاد کے لیے, پیشاب کے لیے نہیں. اور صحابہ سے کہا جاؤ پانی کا ڈول بھر کے لاؤ, یہ جگہ ڈول. کیوں؟ نیا آدمی تھا, آج اسلام سیکھ رہا ہے, یہ آ چکا ہے, بالکل ابتدا ہے, تو مشقت بھی کچھ کرنی پڑے گی. سب کے ساتھ ایک جیسے سلوک تو نہیں ہو سکتا. جن لوگوں پر ہم نے محنت نہیں کی ہے ان کو تنبیہ کرنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ تنبیہ تو ہم اپنے طالب کو کرتے ہیں, شاگرد کو کرتے ہیں, اس پر ہم نے زندگی میں لٹائی ہے. وہ عہد کر کے ہماری تربیت میں داخل ہوا ہے, ان کو اس طرح رہنا ہے جس طرح ہم چلانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور یہ پیغمبر ان کو تعلیم دیں گے قرآن مجید کی, اور اس کے ساتھ سنت کی اور فقہ کی, اور اس کے مجموعے کا نام حکمت ہے.